بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, اور بہت بہت خوش آمدید آپ سب لوگوں کو ہماری اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ جس میں ہم قرآن تفسیر کریں گے اور بالخصوص 30واں جو پارہ ہے اس کی ہم تفسیر کریں گے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں. اینڈ الحمدللہ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. مجھے بہت ایکچولی شوق تھا کافی عرصے سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام کروں جہاں پہ قرآن کا کوئی کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں کر سکیں. اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ پورے طور پر دیکھنا نصیب فرمائے اور اس میں سے خوب اپنا جو ریلیشن شپ ہے قرآن کے ساتھ اس کو امپروو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسٹارٹنگ میں کچھ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. وہ یہ کہ یہ جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ یہ ہمارا جو پوسٹر لانچ ہوا تھا اس پہ تو لکھا ہوا تھا کہ وہ میرے جو راجہ ضیاء الحق کے نام سے جو ہمارا فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب چینل ہے مینلی اس کے اوپر آئے گا. لیکن انشاءاللہ کل سے یہ آپ نوٹ کر لیں ہمارا جو یوتھ کلب کا یوٹیوب چینل ہے اور یوتھ کلب کا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر یہ لائیو آیا کرے گا انشاءاللہ. آج تھوڑی سی تاخیر ہوگی لیکن انشاءاللہ کل ہوپ فلی ول اسٹارٹ بینگ آن ٹائم, جو کہ 4 بجے سے لے کے 5 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا. آلموسٹ 1 آور ہم ہر روز اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے. اور سوال شاید یہ پیدا ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کہ بھئی یہ 30th پارہ ہی کیوں. دیکھیے 30th پارہ ہی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پارہ 37 شارٹ سورہز ہیں اس میں, باقی پورے قرآن کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ صورتیں اس پارے کے اندر ہیں. اور یہ وہ صورتیں ہیں جو سائز میں خاصی چھوٹی ہیں اور اکثر ہم لوگ ان کو نماز میں بھی پڑھ دیتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو سارے جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دینا چاہتا ہوں اسٹریٹ اوے. آج کے دن سے ٹاسک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تفسیر تو ہم کریں گے انشاءاللہ, ہم اس کا مطلب سیکھیں گے سمجھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم 30th پارہ بائی دی اینڈ آف رمضان ہم اس کو میمورائز کر لیں. زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس میں سے اکثر صورتیں آپ کو آلریڈی آتی ہوں گی. اگر آپ اینڈ سے سٹارٹ کریں سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ کافرون وغیرہ یہ ساری چیز تو آپ کو ویسی آتی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی کئی آپ کو صورتیں ویسی آتی ہوں گی. تو آئی کین سیفلی سے کہ 12 15 20 تو آپ کو آلریڈی آتی ہوں گی. اس کے علاوہ بس جو باقی رہ گئی ہیں وہ ہم نے ٹوٹل میمورائز کرنی ہے. بٹ اٹ ول بی سچ اے بلیسنگ کہ الحمدللہ یہ 30واں پارہ ہم پورا کا پورا میمورائز کر لیں اور اس کے بعد جب بھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے ہمیں اس کی تفسیر بھی آتی ہوگی اور ہم جب اس کو نماز میں پڑھیں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا اینڈ ویل بی ایبل ٹو فوکس مور ان آور صلاح انشاءاللہ. تو یہ سارے بینیفٹس اس کے ہیں. تو ود دیٹ انشاءاللہ ہم اپنے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں. جو 30واں پارہ ہے اس میں جو زیادہ تر جو صورتیں ہیں اکثریت آپ سمجھ لیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو تذکرہ آپ کو ملے گا وہ بائی اینڈ لارج آپ کو ملے گا, آخرت کا تذکرہ ملے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے ایمان کی کمزوری ایکسپیرینس کر رہا ہو تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ کہ وہ جو ہے وہ مکن سورج جو ہیں ان کی تلاوت کرے, ان کو پڑھے, خاص طور پر کیونکہ سید عائشہ کا اس کے بارے میں ایک کال بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اگر قرآن مجید کی جو پہلی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اگر وہ ان کا تعلق ہوتا حلال اور حرام کے ساتھ کہ بھئی یہ کرنا چھوڑ دو یہ کرنا چھوڑ دو تو لوگ کبھی بھی نہ مانتے, بلکہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, قیامت کے ساتھ, لوگوں کی فکر کو بدلنے کے ساتھ. اور اس کی وجہ سے جب آگے جا کے مدینہ میں مسلمانوں کے اوپر مین جو شریعت کے احکامات جب نازل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کہنے کو تو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں سارے, لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتی ہے اور ہم اس کو بہت لائٹ لے جاتے ہیں. شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کا دن آنا ہے اور ہم نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو پارہ ہے یہ اس ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پارے کے بارے میں ہم لوگ آج ہم لوگ کور کریں گے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں جی پہلی سورہ جو زامہ کی یا 30th پارے کی, وہ ہے سورۃ النبا جو کہ مکی سورہ ہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ بھی آخرت کے اوپر ہی ہے. اور اس کے اندر آغاز میں ہی کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو عما یتساءلون کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا آپ سے سوال کرتے ہیں. یتساءلون سائل سے نکلا سوال کرنا, وہ کیا آپ سے سوال کرتے ہیں ان النبأ العظیم, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں. نبا کہتے ہیں کسی بہت بڑی خبر کو, جیسے کہ
خبر بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی چھوٹی موٹی خبر کے لیے کہ جی دکان جو ہے وہ 10 بجے بند ہو جائے گی مثلا، یہ بھی ایک خبر ہے. اور حدیث ہے کوئی ایسی خبر جو انسان بھول گیا ہو. حل اتاک حدیث موسیٰ، تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ پہ حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر جو نبا ہے وہ بڑی خبر ہے، اور پھر جب نبا کے ساتھ عظیم کہا جائے ان النبأ العظیم تو بہت ہی بڑی خبر. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے کس کا سوال کرتے ہیں؟ یہاں پہ مراد ہے وہ جو مشرکین تھے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، کہ وہ آپ سے کس کا سوال کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، کیا وہ آخرت کے دن کے اوپر ہمیں اس طرح سوال کر رہے ہیں؟ اتنی مطلب آپ سمجھ لیں کہ جوش میں آ کے اور ایک طنز کے ماحول میں اور ایک مذاق اڑانے کی کیفیت میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا اس آخرت کے دن کی بات کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ خود اختلاف کرتے ہیں، جس کے بارے میں خود یعنی مختلفون، ان کی ڈفرنٹ رائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم لوگ مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے 7 جنم ہوں گے، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ فلاں ہوگا، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ اور بن کے آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد جو ہے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے ہمارے جو بہت بڑے جو ہے نا پرانے بزرگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے جنت جنم ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. تو یہ جتنے بھی کفار ہیں مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے 360 بت رکھا ہوا تھا کعبہ کے اندر، اینڈ دے ہیڈ ڈفرنٹ بلیف سسٹمز، ان کے سب کے بلیفز ڈفرنٹ تھے. تو آپس میں ان کے بلیفز بڑے مختلف ہیں، لیکن نبی کو سارے مل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بات شروع کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کے آپس میں بھی کوئی ان کے پاس کوئی یونانیمس کنسنسس نہیں ہوتا. آگے فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اب کلا سیعلمون کے بہت جلد وہ ان کو پتہ لگ جائے گا. سیعلمون، سا کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی، تو یعلمون یعنی علم ہو جائے گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو بہت جلدی علم ہو جائے گا. پھر دوبارہ فرمایا ثم کلا سیعلمون. اب 2 دفعہ کوئی بات کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یعنی جب بھی انسان کوئی اسٹیٹمنٹ 2 دفعہ کہتا ہے، اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وہاں ہو نہیں سکتا تھا، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات 2 دفعہ ریپیٹ کیوں کی؟ آپ خود سوچیں ذرا، عام فہم انداز میں اگر ہم سوچیں تو ہم کوئی جملہ 2 دفعہ کیوں بولتے ہیں؟ اس میں شاید ایک تاکید بھی ہوتی ہے. کوئی شخص سے کہتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تو اب یہ 2 دفعہ کیوں کہا؟ کہ اس کو ذرا شدت پیدا کرنے کے لیے. یا کبھی کبھار ہم کسی کو کسی چیز کی مطلب تنبیہ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ رکو رکو. اب رکو کہنا ایک دفعہ کافی تھا، لیکن رکو رکو کیوں کہا؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا جلدی رک جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس میں وہ ساری مفہوم موجود ہیں کہ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، یقیناً بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا. اب کیا پتہ چل جائے گا ان کو؟ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ پہلا جو بہت جلد پتہ چلنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو موت آنے والی ہے. جب موت آئے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، کیونکہ جب موت آئے گی تو پہلی دفعہ آپ موت کا فرشتہ دیکھیں گے، اور وہ کوئی اسپیشل افیکٹس تو نہیں ہوں گے، وہ تو اصل میں موت کا فرشتہ ہوگا جو کہ آپ کی روح نکالنے آئے گا. پھر آگے ثم کلا سیعلمون، ہاں بہت جلد ان کو پتہ لگ جائے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب قیامت کا دن آئے گا. تو پہلا جو پتہ چلے گا وہ جب انسان کو موت آئے گی، تب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کس رستے پہ تھا. اور دوسری دفعہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، تب اس کو پتہ لگ جائے گا. آگے اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اس کی رائم سکیم ہے وہ بھی بدل رہی ہے. جہاں پہ اون کر کے آتا ہے نا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اب آگے دیکھیں آیت نمبر 6 سے آگے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک بستر یا بچھونا نہیں بنا دیا، اور پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھوک نہیں دیا زمین کے اندر. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نشانی ہے تاکہ جو لوگ غور فکر کرنے والے ہیں ان کو یہ بات شاید سمجھ میں آ جائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو پونڈر کرنے پہ، ریفلیکٹ کرنے پہ، ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا تمہارے لیے. اب زمین ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کودنا شروع کر دیں تو آپ زمین کے اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال زمین کے اندر سے گھاس کا پتا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. ہم اپنا سارا کچرا، سارا کوڑا زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جو فوت لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی زمین میں ڈال دیتے ہیں. اور زمین ہمیں بدلے میں کیا دیتی ہے؟ ہمیں پانی بھی دیتی ہے، تیل بھی دیتی ہے، بہت سارے منرلز بھی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے زمین کیسے پیدا کی.
اور اس میں پہاڑ اتنے خوبصورت زبردست پہاڑ ہیں وہ کیسے پیدا کیے. تو یہ تو پورے جیولوجی کے سبجیکٹس ہیں جو کہ ان 2 آیات کے بیسس کے اوپر جن کے اوپر جو ہے نا ڈیٹیل اسٹڈی کی جا سکتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کریٹ کیا ہمارے لیے اور کتنی زبردست میریکلز ہیں ان کے اندر ہوتے ہوئے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیئرز میں پیدا کیا, میل اور فیمیل پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور اللہ تعالیٰ نے نوم جو ہے یعنی ڈیپ سلیپ جو ہے سباتا وہ کٹ آف کر دیتی ہے, آپ کو دنیا سے کٹ آف کر دیتی ہے. یعنی جب انسان نیند میں جاتا ہے, سو جاتا ہے, تو باقی دنیا سے کٹ ہوتا ہے, اور یہ بریک بڑی نیسیسری ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ پوری ریسرچ کر سکتے ہیں کہ سلیپ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے ایک لباس بنا دیا, یعنی کہ جب رات آتی ہے تو ایک لباس کی طرح آپ کو کور کر لیتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ کس طرح سے ہماری لائٹیں جو ہے نا وہ آف ہو جاتی ہیں. امیجن کریں اگر سارا وقت سورج رہتا تو اس میں سونا کتنا مشکل ہوتا, اس میں آرام کرنا کتنا مشکل ہوتا. اور یہ جو سلیپ کے فائدے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ایکسٹرا پروٹین بلڈ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ایک ہیلدی سچویشن میں رہتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے, آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے, آپ کی میموری امپروو ہوتی ہے, آپ کا ویٹ کنٹرول ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو چانسز آف ہیونگ ڈائبٹیز ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اور اوور آل آپ کا موڈ بھی ہیلپ ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے فائدے میں نے آپ کو کچھ بتائے ہیں صرف نیند کے لیے, جو کہ اللہ تعالیٰ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ تمہیں نیند ملی ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے پھرو گے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے واضح طور پہ کہ جی میں نے کون کون سی تمہارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور تمہارے لیے دن کا وقت جو ہے وہ معاش کا ذریعہ بنایا. یعنی کہ جب لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور سورج نکل آتا ہے تو تم اپنے کام پہ چلے جاتے ہو. اور سبحان اللہ یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ رات اور دن کا, کہ رات ہوتی ہے تو سارے کے ساری مخلوق جو ہے وہ سونے کی طرف چلی جاتی ہے اور ریسٹ کے موڈ میں چلی جاتی ہے, اور جب دن نکلتا ہے تو ساری مخلوق, چڑیاں, سب مطلب چیزیں جو ہے نا اللہ کی مخلوق وہ باہر نکل آتی ہے اور اپنے معاش کی تلاش میں نکل جاتی ہے. اور آٹومیٹک اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے لائٹیں آن آف ہونے کا جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ٹوٹل اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بنائے 7 مضبوط, سبعًا شدادا یعنی 7 مضبوط, یعنی آسمان جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے فوقکم کا, اوپر والی چیز کا. تو اب کیمرہ جو ہے نا سمجھیں کہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. پہلے ذرا ہم لوگ دیکھ رہے تھے سب چیزوں کو, تو اب اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف کا اشارہ کر رہے ہیں. اس سے مراد واللہ عالم 7 ایٹماسفیرک لیئرز بھی ہو سکتی ہیں جو سبعًا شدادا ہے, یا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہ آسمان بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے, کیونکہ ہم لوگ چونکہ پلانٹ ارتھ پہ بیٹھے ہیں, ہمارے اوپر یہ ایٹماسفیرک لیئرز ہیں اور ہمیں آسمان بلو نظر آتا ہے. لیکن جن پلانٹس کا یا سٹارز کا اوپر کوئی ایٹماسفیرک لیئرز نہیں ہوتی ہیں, وہاں پہ دے آر اسٹیئرنگ انٹو ڈیڈ اسپیس. آپ دیکھیں اب چاند کے اوپر ایٹماسفیرک لیئرز نہیں ہیں, نہ ہی مارس کے اوپر ہیں, تو دیکھیں ان کی سرفیس کتنی ہاسٹائل ہے. اور وہاں پہ جب آپ اوپر آسمان پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سارا اسپیس نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ خوبصورت سا آسمان اور نیلا, کبھی اور مطلب سن سیٹ کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کبھی وہ اورنج ہو رہا ہے, کبھی پرپل ہیوز آ رہے ہیں اس میں. So all of this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا نظام پیدا کیا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اب اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک بھڑکتا ہوا لیمپ کی طور پہ بنا دیا. اور پھر اس پہ اب پوری تھیسس لکھا جا سکتا ہے سورج کے فوائد کے اوپر, کہ سورج جو ہے وہ کتنی ایک بڑی اینٹی ہے جو کہ ہمیں سن لائٹ بھی دے رہی ہے, ہمیں ہیٹ بھی دے رہی ہے, انرجی بھی دے رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے. سو یہ بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور یہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, یعنی جوک تر جوک جو بارش ہمارے اوپر آتی ہے, پانی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, فری میں آپ کو پانی مل رہا ہوتا ہے, اور کہاں سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے سمندروں سے اور آپ کے ان زمینوں پہ آتا ہے جہاں پہ پانی نہیں تھا. یہ سارے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس میں سے پھر نکلتے ہیں حبًّا ونباتا, اس میں سے گرینز اور پلانٹس نکلتے ہیں. یعنی جب بارش برستی ہے تو اس میں سے پھر پلانٹس اور پودے نکلتے ہیں جس کو تم انجوائے کرتے ہو, جس کو تم کھاتے پیتے ہو, تم کھاتے ہو, تمہارے جانور کھاتے ہیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, اور ایسے باغات جو کہ الفافا یعنی لفافہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا, بالکل کورڈ اپ, ریپڈ اپ گارڈنز, یعنی کہ بالکل لش گرین. یہ زمین پہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے رین فارسٹس ہیں. یعنی اگر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹری دیکھیں آپ امیزون رین فارسٹ کے بارے میں, یو ول فائنڈ کہ کتنی زیادہ پلانٹ کی آکسیجن وہ سپلائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کتنی بایو ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ, کتنی زیادہ وائلڈ لائف وہاں پہ ہے, کتنی زیادہ ڈیزیزز کے کیورز وہاں سے روزانہ برآمد ہو رہے ہوتے ہیں بیکاز آف دیٹ ایکسٹریم بایو ڈائیورسٹی. سو اللہ سبحانہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایسے بھی یعنی باغات دیے جو بالکل گرینری سے ریپڈ اپ ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی, جب میں ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا رین فارسٹ کے اوپر,
I was completely blown away by سبحان اللہ the creation of Allah سبحانہ تعالیٰ. یعنی ایک ایک پلانٹ, ایک ایک پتا, ایک ایک پھول, اتنی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ مطلب کون ہے جو کہ جھٹلائے گا اس کے بعد اللہ کو, کون جھٹلائے گا. اتنی ڈائیورسٹی وائلڈ لائف میں اگر آپ دیکھیں, ایون جانوروں میں, انسیکٹس میں, ڈفرنٹ قسم کے جو وہاں پہ مخلوق رہتی ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ان ساری چیزوں میں. میں نے تو بھی آپ کے سامنے چونکہ وقت کی جو نا قلت ہے تو میں ذرا فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں نا تو یہ گھنٹوں یہاں پہ گزارے جا سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی جو مخلوق ہے اس کا ذکر کر رہا ہے, اپنی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے ہمیں بتانے کے لیے. صرف اگر آپ ان رین فارسٹ کی بات کریں تو ارتھ کی آکسیجن سپلائی یہاں سے آ رہی ہے, ہمارا پورا کا پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ پیوریفائی یہاں سے ہو رہا ہے, ہمارے لیے خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے, جانوروں کے لیے, انسیکٹس کے لیے خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے, اور بے شمار بیماریوں کا علاج بھی جو ہے وہ انہی جگہوں سے برآمد ہو رہا ہے. اور آپ ہوم ورک کے طور پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ واٹ وڈ آر ورلڈ بی لائک اف دا رین فارسٹ ور گون. تو یہ ذرا ہوم ورک ہے, ذرا سوچیے گا اس کے بارے میں کہ اگر رین فارسٹ ہمارے نہ ہوتے تو دنیا کی کیا حالت ہوتی. اب آگے پیراگراف پھر چینج ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 17 سے آگے ارشاد فرماتے ہیں. اچھا, میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ اپنے جو ہے نا قرآن اپنے ساتھ رکھا ہوگا, مصحف رکھا ہوگا, یا کوئی ترجمہ جو ہے ترجمے والا قرآن ساتھ رکھا ہوگا. بہتر تو یہ کہ اگر آپ ورڈ فار ورڈ رکھ لیں اس سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کو ایک ایک ورڈ کا ساتھ میننگ سمجھ میں آ جائے گا اور مجھے پھر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں, ان یوم الفصل کان میقاتا, یقیناً جو فیصلے کا دن ہے وہ اپنے ٹائم پر آ کر رہے گا. یعنی سبحان اللہ, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تعریفیں کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کی خوبصورت. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا, یعنی تو سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے, تیرا کوئی مقصد نہیں ہے. فیصلے کا دن ہوگا, تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یعنی یہ جو اللہ کی تخلیق ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ تیرا بھی کوئی مقصد ہے. ہم کہتے ہیں پہاڑوں کا ایک مقصد ہے, بارش کے برسنے کا ایک مقصد ہے, رین فارسٹ کا ایک مقصد ہے, یہ جو اس میں سے پلانٹس اگتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے, زمین جس طرح بچھی ہوئی ہے اس کا ایک مقصد ہے. تو ان ساری چیزوں کا مقصد ہے. تو اشرف المخلوقات ہے, تیرا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہاں پہ صرف انجوائمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے. تیرا کام صرف انٹرٹینمنٹ ہے, تیرا کام صرف سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنا سارا دن اور کھاتے پیتے رہنا, بس یہ تیرا کام ہے. نہیں, ان یوم الفصل کان میقاتا, جو فیصلے کا دن ہے وہ آ کر رہے گا, جس میں فیصلہ کیا ہوگا, صحیح اور غلط میں فیصلہ ہو جائے گا, اچھے اور برے میں فیصلہ ہو جائے گا. جو لوگ کامیاب ہیں ان میں اور ناکام میں فیصلہ ہو جائے گا. ابھی تو دنیا میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے, دنیا میں تو آپ کو لگتا ہے ہر ناچنے گانے والا, ہر بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بڑا کامیاب ہے. لیکن اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا نا, اس دن صحیح پتہ چلے گا کہ اصل کامیاب کون ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ کون ہے مفلحون, جو کامیاب ہونے والے لوگ. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کے لیے زبردست کامیابی ہے. یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ زبردست کامیابی ملے گی؟ ابھی تو دنیا میں بتاتی ہے کہ جو ہر کوئی جو بھی سیلیبریٹی بنا ہوا ہے, جو بندہ بھی اپنے فیم کو استعمال کر رہا ہے, اچھی گاڑیوں میں گھوم پھر رہا ہے, وہ بہت کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں, اس دن جو فیصلے کا دن آئے گا سب پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کامیاب کون تھا, ناکام کون تھا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے جو ہے نا وہ فوج در فوج اکٹھے ہو جائیں گے. یوم ینفخ فی الصور, یعنی ینفخا بولتے ہیں پھونک مارنے کو, ٹھیک ہے. فی الصور, جب سور پھونکا جائے گا, فتأتون, وہ آ جائیں گے, افواجا, فوج در فوج وہ آ جائیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ, یعنی جب یہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا, ساری مخلوق مر جائے گی. اور پھر جب سیکنڈ ٹائم بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ ہوگی تو لوگ لرز اٹھیں گے, سہم جائیں گے, اور پھر وہ اٹھ جائیں گے اور اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور تم دیکھو کہ آسمان جو ہے نا وہ پھٹ گیا جیسے ابواب, دروازوں کی طرح آسمان کھل جائے گا. یعنی ابھی کچھ دیر پہلے ہم پڑھے تھے سبن شدادا, آسمان بڑا سخت ہے, لیکن قیامت کے دن جو ہے نا ہر چیز بالکل اپوزٹ ہو رہی ہے. آسمان جو بڑا مضبوط تھا وہ کھل گیا, وہ پھٹ گیا, اور دروازوں کی طرح, یعنی اس میں سے ہولز نظر آ رہے ہیں. وسویرت الجبال فکانت سرابا, اور پہاڑ ایسے جیسے سیر پہ نکلے ہوئے ہیں. وسویرت الجبال, یعنی پہاڑ سب سے, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جبال کو ہم نے یعنی زمین میں گاڑ دیا, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ پہاڑ سیر پہ نکلے ہوں گے. یعنی آپ دیکھو گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے, اور جس طرح جب ایسے کوئی آپ ڈسٹ لو نا اس پہ پھونک مارو سے, تو وہ ڈسٹ کا پورا بادل سا اڑ رہا ہوتا ہے. تو پہاڑ جو ہے وہ لگے گا کہ سیر پہ نکلے ہوئے ہیں, اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہوں گے, ہل چکے ہوں گے.
فکانت سرابا، اور لگا کہ جیسے یہ کوئی مراج ہے، یہ کوئی یعنی سراب ہے، ایسی چیزیں جو حقیقت نہیں ہو سکتی. یہ وہ مناظر ہیں جو قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. آگے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم جو ہے وہ ایک مرصاد ہے، یعنی کہ ایک پلیس آف ایمبوش ہے، وہ تعقب میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس کوئی آئے تو میں جھپٹ لوں اس کے اوپر. جہنم بھی جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، جو کہ جس کو جہیم کہا جاتا ہے. جس طرح ایک شیر کے گھورنا ہوتا ہے نا اس کو جہما کہتے ہیں. یا جس طرح قرآن مجید میں ذکر آیا کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی، تو جہنم کہے گی کہ اگر اور بندے ہیں تو اور بھی بھیجو. اور جہنم جو ہے نا وہ یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو سخت غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں. تو اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ان کو ہڑپ کر جائے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. للطاغین مآبا، یہ جہنم کس کے لیے ہوگی؟ طاغین کے لیے، طغیانی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے تھے ان کے لیے جہنم ہے. حد سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی ایک باؤنڈری دی ہے نا، آپ اس باؤنڈری کے اندر رہیں. جو کہتے ہیں نہیں میں نے اس باؤنڈری سے باہر جانا ہے، اللہ نے ہمیں ایک دائرہ دیا ہے مسلمانوں کو نا، ایک شریعت کا دائرہ ہے. جیسے ایک گھوڑا ہے نا جس کے ساتھ ایک رسی لگی ہوئی ہے، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ اس رسی کے مطابق ہی اس سرکل میں گھوم سکتا ہے، رسی سے آگے نہیں جا سکتا وہ. تو بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا وہ. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے للطاغین مآبا، یہ جہنم جو ہے یہ طغیانی کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس کرتے تھے. لابثین فیہا احقابا، یہ وہاں پہ احقاب کے لیے رہیں گے. احقاب حقب کی جمع ہے، حقب کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کو. تو سیدنا علی جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہے، جس کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے. اللہ اکبر. ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہے، جس کا ایک دن 1000 سال کا ہے. اور یہاں پہ ایک بندہ ایک حقب کے لیے نہیں جا رہا، احقابا ملٹیپل حقب کے لیے جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنے 10 20 50 100 60 ہمیں نہیں پتا. اور یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہے اس بندے کے لیے جو جہنم میں ہے، کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ تم ایک حقب کے لیے آئے ہو. وہ آیا 80 سال گزر گئے، جس میں سے ایک دن 1000 سال کا تھا. اب فائنلی اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور وہ شکر کر رہا ہے کہ میں جہنم سے باہر نکلنے لگا ہوں. اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بھی تو تمہارا ایک حقب ہوا ہے، ابھی اور رہتے ہیں. اور پھر وہ دوبارہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس چیز سے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ ان کو وہاں پہ کچھ بھی جو ہے چکھنے کو نہیں ملے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز نہ کوئی پینے کی چیز، ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی، حتیٰ کہ سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، پینے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوگا. آج ہم کسی بہت گرمی والا دن ہو نا اور انسان گھر آئے چاہتے بھی مجھے صوفہ ملے، میں بیٹھوں، میں کچھ پیوں، ذرا ریلیکس ہو جاؤں. صرف اگر میں آپ کو اتنا ہی کہہ دوں نا کہ وہاں پہ ٹھنڈک نہیں ہوگی، انسان کو چین نہیں ملے گا جو ہمیں مل جاتا ہے کبھی پنکھے کے نیچے بیٹھ کے اے سی لگا کے. وہاں پہ کوئی چیز نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ کچھ پینے کو ملے گا. صرف یہی کتنا بڑا ٹارچر ہے. اگر سارے باقی عذاب نکال بھی دیے جائیں، صرف یہی کتنا بڑا ٹارچر ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. ہاں اگر کچھ ملے گا تو وہ حمیم اور غساق ہوگا، یعنی کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی. اور غساق وہ ہوتا ہے وہ جو انسان کے یعنی زخموں سے جو خون اور پس اور جو بھی گندگی نکل رہی ہے وہ ساری غساق ہے. اور یہ لوگ پئیں گے، یعنی پیاس کا اور بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ یہ بھی پی جائیں گے. اب کو یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنی مشکل سزا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا. جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو مانتے نہیں تھے، وہ مانتے تو تھے لیکن وہ امید کرتے تھے کہ میرا حساب نہیں ہوگا. ہاں دوسروں کا ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا، فلانے کا ہو جائے گا، ٹمکانے کا، میرا نہیں حساب ہونا، حساب کسی اور کا ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، میں تو نہیں مروں گا، سارے میرے لیفٹ رائٹ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کووڈ کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سارے مر جائیں گے، میں نہیں مروں گا، مجھے نہیں ہوگا، میں بچ جاؤں گا. یہ شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے. ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پل صراط کو کراس کرنا ہے،
ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا یا ہمارے رائٹ ہینڈ میں یا ہمارے لیفٹ ہینڈ میں. انسان بھول جاتا ہے, نکلا ہی نسیان سے ہے نا, بھول جاتا ہے. تو یہ شخص کیا کہتا ہے, یہ امید نہیں کرتا تھا کہ میرا حساب ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, مجھے لگتا تھا میرا حساب نہیں ہوگا. اور پھر آگے فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور اس نے بری طرح سے آیات کو جھٹلا دیا. کذبوا بآیاتنا کذابا, کذبوا کذابا یعنی بدترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. اللہ نے جو ہمارے ارد گرد تمام نشانیاں دی ہیں ان کو جھٹلا دیا, قرآن مجید کی آیات کو جھٹلا دیا. یعنی جھٹلانے کا اور جھوٹ بولنے میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جس کو پتہ ہے یہ بات سچ ہے لیکن مکر رہا ہے, وہ اسے کہتے ہیں جھٹلا دینا. پتہ اس کو سارا تھا کہ اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, پتہ اس کو سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ اس پہ آتا نہیں تھا. تو اس کی طغیانی جو اندر تھی وہ باہر نظر آ رہی ہے. یعنی اندر سے کیا تھا, طغیانی تھی, جو ہم نے پہلے بھی آئی تھی ہم نے بات کی, للطاغین ما آبا, اندر کی حالت کیا ہے, طغیان کی. باہر کی حالت کیا ہے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. انسائیڈ آؤٹ سائڈ, انسائیڈ از ریبیلین, انسائیڈ طغیانی پیدا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑنے کا موڈ پیدا ہوا ہے, اور باہر جا کے اور آیات کو جھٹلا رہا ہے, اب اپنی مرضی کر رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, حضرت فرماتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں یعنی نمبرز میں لکھا ہوا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز جو ہے ہم لوگوں نے کتاب کے اندر لکھ دیا. یعنی جو کام انسان کر رہا ہے نا وہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں. اسی لیے جب قیامت کے دن ان کو یہ کتاب پکڑائی جائے گی تو کہیں گے کہ مَا لِهَٰذِهِ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں تو چھوٹا بڑا سبھی کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو آپ نے حرکت کی تھی اور بڑی سے بڑی سب اس میں لکھی ہوئی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. آگے فرمایا, یہ بڑی سخت آیت ہے, آیت نمبر 30. بعض علماء کے نزدیک یہ قرآن مجید کی سب سے سخت ترین آیت ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. پھر اب چکھو مزہ. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ, کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا, إِلَّا عَذَابًا, سوائے عذاب کے. یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ جہنم کی آگ میں نا, اور وہ چیخ رہا چلا رہا, کہہ رہا ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک, اس سے کہتا ہے کہ یہ جو تھرموسٹیٹ ہے نا اسے کم کرو, تھرموسٹیٹ کم کرو, گرمی بہت زیادہ ہے, میں بالکل جل کے راکھ ہو گیا ہوں, یہ تھرموسٹیٹ کم کرو. جو داروغہ ہے جہنم کا وہ آئے گا اور تھرموسٹیٹ کو اوپر کر دے گا. یہ میں صرف آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, آج تمہارے پاس کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. تھرموسٹیٹ اوپر تو ہو سکتا ہے, نیچے نہیں ہو سکتا. عذاب میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, کمی نہیں ہو سکتی. کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا, تمہاری سکون میں, چین میں, راحت میں, کسی میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر اضافہ ہوگا تو صرف عذاب میں ہوگا. خواتین و حضرات, جہنم میں انسان کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہ پچھلے والے سے بدتر ہوتا ہے اگلا دن. ابھی اگر آج آپ کو لگ رہا ہے حالت بڑی خراب ہے, ابھی کل چیک کیجیے گا کیا ہوگا, پرسوں دیکھیے گا اس سے بھی بدتر ہوگا, اس سے بھی بدتر. تو یو ہیو نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, اٹ از جسٹ ڈوم اینڈ گلوم. تو انسان کیوں اس وقت اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہے, کیوں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے وہ, جب اس کو پتہ ہے یہ قرآن کی آیات واضح ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ سورہ نبا خاص طور پر, اور پورا جو 30واں پارہ ہے نا, اس میں آیات بڑی ہلا دینے والی آیتیں ہیں. یعنی اس کے بعد بھی انسان کا ایمان میں اضافہ نہ ہو تو پھر مجھے نہیں پتا کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد بھی انسان گناہوں کو نہ چھوڑے تو پھر مجھے نہیں پتا کب انسان گناہ چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اب دیکھیں نا, یہ وہ شخص ہے جو پہلے کہہ رہا تھا, جس کے بارے میں کہا گیا عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کے بارے میں نا کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, اس دن پھر یہ سارے آگے آ جائیں گے. یعنی جو لوگ پہلے سوال کر رہے تھے شروع میں سورہ کے نا, سوال کرتے کہ بھئی اچھا قیامت کے دن آئے گا, اچھا کیا ہو جائے گا, ہمیں بھی تو پتہ چلے, اچھا قیامت آئے گی پھر یہ ہو جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ تھے مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اس بات پہ کہ اچھا قیامت کے دن آئے گی, ہم اٹھا لیے جائیں گے, اچھا تب ہم اٹھائے جائیں گے جب ہم لوگ تو بالکل ہم لوگ چورا چورا ہو چکے ہوں گے, ہماری ہڈیاں اٹھائی جائیں گی. اس طرح مذاق کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت نمبر 18 میں نے کہا کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, جب اس دن سور پھونکا جائے گا نا یہ سارے لائن بنا کے آگے آئیں گے, سارے یہ ان کے سامنے آ جائیں گے. اور پھر یہاں کیا بتایا گیا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, اب تم عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ اب کسی چیز میں اضافہ نہیں ہونے لگا سوائے عذاب کے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ان کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. آگے اب آیت نمبر 31 سے آگے اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ نیک لوگ ہیں, کیونکہ اس 30ویں آیت کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے بس ٹاپک کلوز کر دی, یہاں پہ بس ختم ہوگی بات. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, بس تمہیں کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. اب بات ہو رہی ہے متقین کی.
ان للمتقین مفازا، جو متقین ہے وہ مفاز میں، مفاز کہتے ہیں ظرف مکان ہے، یعنی فوز کی جگہ، کامیابی کی جگہ. متقین مفاز میں ہیں، آلریڈی ہیں، یعنی ابھی متقین ہو سکتا ہے دنیا میں زندہ ہے، ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈن ہے، ڈن. ان للمتقین مفازا، متقین مفاز میں پہنچ گئے. بے شک ابھی وہ دنیا میں زندہ بھی ہوں، وہ پہنچ چکے ہیں. جیسے کبھی ہمیں کوئی کہنا کہ ہم کبھی کبھار نا فیوچر کے لیے پاسٹ ٹینس یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی اگر کہنا کہ جی آپ ہمارے گھر پھر آ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ڈن. ڈن کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن فیوچر میں یوز ہو رہا ہے. آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا جی. ڈن کیوں ہو گیا؟ ڈن تو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن ڈن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از شور میں آ رہا ہوں، آف کورس میں آ رہا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان للمتقین مفازا، متقین آلریڈی مفاز میں پہنچ گئے. As far as Allah is concerned, they are already successful. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، فلاح پا چکے ہیں، ختم ہوگی بات، ان سے اور فردر کوسچنز ہی نہیں ہے، وہ آلریڈی فلاح پا چکے ہیں. As far as Allah is concerned، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں. یہاں پہ بھی وہی کہا گیا کہ ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا. اب ان کی کچھ جو ان کو فیورز دیے جا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. حدائق و عنابا، ایسے باغات جس میں یعنی یہ انگوروں کے باغ لگے ہوئے ہیں. حدائق، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، پرائیویٹ گارڈن کو. تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو متقین ہیں یہ کامیابی میں ہیں، ان کے پاس اپنے پرائیویٹ گارڈنز ہیں خوبصورت. یعنی انگور جو ہے نا وہ ایک لگژری کا آئٹم ہے. پرانے زمانے میں نا وہ پینٹنگز ہوتی تھی جہاں پہ کوئی رومن ایمپرر ایسے کر کے انگور اوپر سے ہاتھ لا کے نا کھا رہا ہوتا تھا، تو وہ ایک لگژری کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا تھا، ایک لگژریس لائف سٹائل کو. تو یعنی وہ تربوز نہیں اس طرح کھا رہا تھا، یا وہ کوئی سیب یا کیلا یا کوئی یعنی انار کھا رہا، اس طرح نہیں. لیکن انگور کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک کلاس ہے، اور جس سٹائل سے وہ پھر کھاتا تھا پھر وہ اس میں ایک لگژریس ایسپیکٹ آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس تو فریم آف ریفرنس نہیں ہے نا کوئی، ہمیں تو بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی ایگزامپلز ہیں ان کے ذریعے ہمیں سمجھایا جائے کہ جنت کیسی ہوگی. حالانکہ جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا اس کے بارے میں، نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا جنت کیسی ہے. لیکن صرف آپ کو ایک ہلکا سا ٹریلر دینے کے لیے یا ہلکا سا اس کا آئیڈیا دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کا وہاں پہ ایک لگژریس لائف سٹائل ہوگا مومنین کا جو فلاح پا گئے. وہ قوائب اترابا، اور خوبصورت میڈنز جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ازواج ہوں گی وہاں پہ، ان کی اپنی ایج کی، ان کی ہم عمر ان کے پارٹنرز ہوں گے، ان کے اسپاؤسز ہوں گے. اور ہم عمر ہونے میں بھی فائدہ یہ کہ جہاں پہ انسان کسی کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کر پاتا ہے. جب ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہو جائے پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اور یعنی جہاں میں بات کر رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے، پرواز ہے دونوں کی کہ اس ایک فضا میں، کرغز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہو تو وہ جنریشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اتنے ریلیٹیبل نہیں رہتے. لیکن وہ قوائب اترابا سے مراد یعنی ایک چیز یہ بھی ہے کہ سملر ایج کے اسپاؤسز ہیں، تو اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ دے آر بیوٹیفل اینڈ یو آر بیوٹیفل، آپ بھی خوبصورت ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا آپس میں کمپیٹیبلٹی بھی بہت اچھی ہے اور ایک کیمسٹری بہت بہتر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کے پاس کپس ہوں گے بھرے ہوئے، چمکتے دمکتے کپ ہوں گے جس میں ان کو شرابن طہورا، جنت کی شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی جو کسی کو نشہ آور نہیں کرے گی، انٹاکسیکیٹ نہیں کرے گی. اور آگے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور نہیں سننے کو ملے گا ان کو کوئی چیز جو کہ لغو ہوگی، فضول ہوگی، اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنائی دے گا. یعنی یہاں سے مراد یہ کہ ایک تو یہ مومنین، جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ نہیں سنائی دے گا، اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو دنیا میں یہ سننا پڑتا ہے، جو لوگ بلیورز ہوتے ہیں، کیونکہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں آپ کو کوئی لغو بات نہیں ملے گی، نہ کوئی آپ کو جھوٹی بات ملے گی، جو کہ دنیا میں مل سکتی ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ مسلمان بن رہے ہیں، آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، آپ دینی ہونا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ او ہو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، او دیکھو جمعہ 8 دن، یہ دیکھو نیا مولوی آیا ہے، یہ دیکھو اس نے حجاب شروع کر دیا، او ہو یہ تو ماسی لگ رہی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا لگ رہی ہے. تو دنیا میں آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے، فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ادھر نہیں ملے گا تمہیں. یہ ادھر کیا ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اس سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ وہاں کا ماحول کتنا اچھا ہوگا. وہاں پہ آپ کا نہ صرف گھر اچھا ہے بلکہ اس کا پورا سراؤنڈنگ اچھی ہے، کہ جہاں پہ کوئی فحش بات نہیں ہے، کوئی گندی بات نہیں ہے، سب لوگ اچھے پیار محبت سے رہتے ہیں، اچھی انوائرمنٹ ملی ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 36 میں جزاء من ربک عطاء حسابا. ابھی کوئی انسان یہ سوچ رہا کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا، اتنا کچھ ہمیں دے گا، اتنی لگژریز دے گا، بیکاز یہ ساری چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں ایک لگژریس لائف سٹائل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی فرمایا جزاء وفاقا، کہ تمہیں پورا بدلہ دیا جا رہا ہے، بیکاز ہمارے اعمال تو کبھی بھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے کہ ہم جنت کو آن کر لیں. ہمارے اعمال اتنے چھوٹے سے تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹی سی نماز ہوتی ہے، چھوٹا سا تلاوت قرآن ہوتی ہے، چھوٹا سا ذکر اذکار ہوتا ہے، چھوٹا سا دعوت دین ہوتی ہے، مطلب کیا ہم کر لیتے ہیں.
لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے وہ اس کا بدلہ نہیں دے رہا. اس کا بدلہ ملتا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا جتنی ہماری کوالٹی ہے ہمارے نیک اعمال کی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء من ربک, یہ اللہ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے. رب ہے نا تیرا, دینے والا ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, تیرا رب دے سکتا ہے. عطا نصابہ, وہ عطا کر رہا ہے تجھے. عطا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دے رہا ہے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اگر میں کہتا ہوں جی آپ نے مجھے یہ چیز عطا کی, اس کا مطلب یہ کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن آپ نے عطا کر دی. عطا نصابہ, اور نصابہ سے مراد یہ کہ وہ اتنا دے گا کہ بندہ بھی کہے گا کہ بس یا اللہ بہت ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اپنے محبوب بندوں کو کہ آگے سے بندہ کہے گا یا اللہ بس 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 اور نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں سے کہ تجھے میں کیا دوں اس کے علاوہ, جو تجھے آلریڈی ملا جنت میں تجھے کیا دوں. تو لوگ کہیں گے یا اللہ کیا تو نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں عطا فرما دیا جو ہم چاہتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ عطا فرما دیا. کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں وہ تو ہے, لیکن ایک چیز رہتی ہے, تو نے بھی مجھے نہیں دیکھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جنت کے لوگ جب دیدار کریں گے نا, تو پھر ان کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز اور خوبصورت نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے پیارے رب کو دیکھ لیا. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے لیے ان للمتقین مفازا, جو تقوی والے لوگ ہیں وہ مفاز میں. اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہے ہی تقوی کا مہینہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو جیسے تم پہ پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے پہ فرض کیے جا رہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان للمتقین مفازا, جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندر گاڈ کانشسنس آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ بہت عطا فرمائے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 37 میں کہ اللہ کیسے اتنا عطا فرما لے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اس لیے کیونکہ اللہ رب السماوات والارض ہے, وما بینہما. اللہ تعالیٰ کیوں اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ انسان کو دیا جا رہا ہے اور انسان کی بس ہو گئی ہے کہ اللہ بس 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 بہت ہو گیا. یعنی دنیا میں تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. ابن آدم کو ایک آپ سونے کا پہاڑ دو, وہ کہتا ہے دوسرا بھی دو مجھے. دس از پر دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا. سوچیں کہ آپ کو کتنا ملے گا, تو آپ کہیں گے یا اللہ بس کر دے, بس 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 اور نہیں چاہیے. اتنا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو آپ سوچیں انسان کی بھی کیسے اللہ اتنا دے گا. جواب یہ آ رہا ہے آیت نمبر 37 میں, رب السماوات والارض وما بینہما. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں. الرحمن ہے اللہ رحمان ہے, اس لیے لا یملکون منہ خطابا, اور کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. کسی کا بس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے. اللہ جس کو چاہے جو ہے نا عطا فرمائے گا, جس کو چاہے جتنا مرضی عطا فرمائے گا. کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اللہ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے. آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح والملائکہ, اس دن جس دن الروح یعنی جبریل امین اور ملائکہ جو ہیں صف دا صف آئیں گے. لا یتکلمون, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. وقال صوابا, اور جب وہ بات کرے گا تب بھی سیدھی بات کرے گا. یعنی یہ ان ساروں کے عقیدوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہمیں بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی فرشتہ, کسی کی مجال نہیں ہے کہ فرشتہ بھی اللہ کے سامنے بول سکے, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود اجازت دے کہ ہاں تو بول بات کر. اور جب وہ بات کرے گا بھی تو جھوٹی بات وہ نہیں کر سکتا, وہ سچی بات کرے گا. آپ کی جھوٹی سفارشیں نہیں چلیں گی. تو اگر فرشتوں کا یہ عالم ہے تو باقی لوگوں کی کیا بات کر سکتے ہیں آپ. جہاں پہ آج کل یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے وہ بابا جی ہمیں بچا لیں گے, ہمارے فلانے بزرگ ہمیں بچا لیں گے. کوئی کسی کو نہیں بچا رہا, ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا, ہر بندہ اپنی فکر کر رہا ہوگا. اور اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی وہ اللہ اجازت دے گا تو وہ بولے گا. ہر بندہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اور جب وہ بولے گا تو جھوٹی سفارش کر ہی نہیں سکتا, وہ بات ہی سیدھی کرے گا. وقال صوابا, سیدھی بات کرے گا, وہ سچی بات کرے گا. کوئی بندہ کسی کی جھوٹی سفارش نہیں کر سکتا. تو کام ہم نے خود ہی کرنا ہے, نیکیاں ہم نے خود کرنی ہے, ہم نے خود اجر کمانا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ جتنی نیکیاں لوٹنی ہے لوٹو. یہ اس وقت نیکیوں پہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے بند ہوئے ہیں. جتنی نیکیاں کمانی ہیں آج کما لو. یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ اپنے نیکیوں کی تعداد بڑھاؤ اور خوب محنت کرو اس راہ میں. آگے فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہی سچا دن ہے, یہی یوم الحق ہے. یعنی یہ وہ دن ہے جو آ کر رہے گا, یہ دن آ کر رہے گا, اور اس دن سچ ثابت بھی ہو جائے گا.
تو دونوں معنی اس کے آتے ہیں, یہ دن آ کر بھی رہے گا اور اس دن سچ بھی ثابت ہو جائے گا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, تو جو چاہے وہ اللہ کی طرف اپنا راستہ لے لے, جو چاہے. اب آپ میرے اور آپ کے پاس ایک چوائس ہے, آپ اللہ کی طرف راہ لینا چاہتے ہو, گو ہیڈ, آپ کی مرضی, آپ کریں. نہیں لینا چاہتے, تمہاری مرضی ہے. لیکن یاد رکھو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو سو شل یو ریپ. تو جان لو کہ جیسا تمہارا لائف سٹائل ہوگا, جیسا تم آج کرو گے ویسا ہی تمہیں کل اس کا انجام ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ بتا رہے ہیں, ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, تو جو چاہے پھر وہ اللہ کی طرف رستہ لے لے, صراط مستقیم پر آ جائے. اور آخری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی زبردست آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا, یقیناً ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا, انذار کر دیا, عذابا قریبا, ایک ایسے عذاب کے جو بہت قریب ہے. سو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اب تمہیں وارن کر دیا عذابا قریبا. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا, جس دن ایک شخص وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا, جو اعمال اس نے کیے تھے وہ سب دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے تمہیں یہ ساری جو باتیں ہوئی نا 40 آیتوں میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کنسیڈر یور سیلف وارنڈ, انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے آگاہ کر دیا جو بہت قریب ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جہنم تم سے اتنے قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کے تس میں, اور جنت بھی اتنی قریب ہے. آپ خود سوچیں کہ میرا اور میرے پاؤں کا کتنا ڈسٹینس ہے آپس میں, کوئی ہارڈلی کوئی ڈسٹینس ہے. بس انسان مر گیا تو ٹائم ختم. مجھے کیا گارنٹی میں نے کب مرنا ہے؟ مجھے ابھی قیامت کے دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس دن میرا روح نکل جائے گی اس دن میرا سمجھیں گیم اوور ہو گئی ہے, ٹائم اپ, ختم, پیپر ختم, کوئی اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیپر اٹیمپٹ کرنے کا. تو عذاباً قریبا تو انسان کا قبر سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, بلکہ اس سے پہلے ڈیتھ سے شروع ہو جاتا ہے. ڈیتھ میں جب اس کی روح نکالی جاتی ہے وہاں سے کام شروع ہے, پھر وہ قبر میں جاتا ہے, پھر وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے, یہ سارا کچھ تو کام اس کے بعد شروع ہے. سو ہمیں موت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا جہنم کے یعنی آخرت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا عذاب پتہ نہیں اللہ معاف کرے کتنا قریب ہے اس کے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ایک امام صاحب نے بڑا خوبصورت کال اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ اے ابن آدم, تجھے کیا معلوم کہ تیرے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بازار میں مارکیٹ میں پڑا ہو اور پھر بھی تو غافل گھوم رہا ہے, کہ وہ کفن کا کپڑا جس سے تیرا جسم لپیٹا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بازار میں اویلیبل ہے اس وقت. وہ جس تھان سے تیرے کفن کا کپڑا کٹنا ہے نا, وہ تھان مارکیٹ میں آ چکا ہے, فلاں سٹور کی فلاں دکان میں آلریڈی پڑا ہوا ہے, جہاں پہ تیرا کوئی فیملی ممبر جا کے وہاں سے کپڑا لے کے آئے گا, اور تو ایسے غافل گھوم رہا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا, ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ عذابا قریبا, بہت قریب عذاب کے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا, جس دن انسان سب کچھ دیکھے گا جو اس نے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. یعنی جو آپ کام کر دیتے ہیں نا وہ آگے چلے گئے, مطلب جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں یا برائی آپ کرتے ہیں وہ سمجھے کہ آگے چلی گئی, اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے, اللہ کے پاس وہ ریکارڈ لکھا گیا آپ کا. جب آپ کوئی میسج سینڈ کرتے ہیں نا تب اب بس سینڈ ہو گیا, وہ اب واپس نہیں آ سکتا, سینڈ ہو گیا, جس کو ملنا تھا مل گیا ان کو. اب تو جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں آپ بھیج رہے ہیں, آپ آگے بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یدا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر اس دن کیا کہے گا جب وہ یہ سارے اپنے اعمال دیکھے گا نا, تو کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا, ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنی جو ہے نا یہ ایک فگر آف سپیچ ہے, یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں وہ ٹو می, لیکن یہ کوئی استعمال نہیں کرتا آج کل. یا لیتنی کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ امیجن کریں کہ آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے, اس کا بیٹا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کا تھوڑی دیر خیال رکھو, میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں, تو بس اس کو پیچھے سے بیبی سٹ کرو, میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک. آپ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ بیٹا چھوٹا سا ہے 2-2.5 سال کا ہے, آپ اس کو ٹیرس پہ لے گئے, چھت پہ لے گئے, اور وہاں پہ آپ بس موسم انجوائے کر رہے تھے, آگے پیچھے بس کھیل رہے تھے. تو کیا ہوا, آپ کا فون آ گیا, آپ نے فون اٹینڈ کرنا شروع کیا, آپ نے کہا جی کون, آپ نے بات کی. ان دا مین ٹائم آپ کی نظر جو ہے وہ بس 1 منٹ کے لیے نظر ہٹ گئی اس بچے سے, وہ بچہ جو ہے وہ چھت سے نیچے گر جاتا ہے, اور آپ کو ایک دم سے آواز آتی ہے, اور آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کا دل ایک دم سے حلق میں آیا ہوا ہے, آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, اور چھت سے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بچے کی لاش نظر آتی ہے, بالکل خون سے بھری ہوئی. یہ جو فیلنگ ابھی آپ کے دل میں گزر رہی ہے نا اس وقت,
اس کو بولتے ہیں یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں نے بچے سے نظر نہ اٹھائی ہوتی، ہائے کاش کہ میں نے بیبی سیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی نہ لی ہوتی، ہائے کاش کہ میں آج صبح اٹھا ہی نہ ہوتا، ہائے کاش کہ مجھے بخار ہو جاتا، میں بیمار ہو جاتا، مجھے میرا بھائی یہ رسپانسبلٹی دے کے ہی نہ جاتا کہ میں نے بچے کا خیال رکھنا ہے، ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب جتنا مرضی آپ ہائے کاش کر لیں وہ بچہ اب زندہ نہیں ہوگا دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کیا کہے گا، یا لیتنی کنتُ ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں انسان پیدا نہ ہوتا، کاش میں وہ مٹی ہوتا جو لوگوں کے پاؤں تلے رونگ دی جاتی، کاش مجھے وہ لائف نہ ملتی، کاش میں گناہ نہ کرتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. لیکن اب اس کا یہ کہنا بہت دیر ہو چکی ہے. آج جو لوگ جو شروع میں دیکھیں نا، شروع اور اینڈ کو دیکھیں تعلق کیا، شروع میں تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور اینڈ میں کیا ہو رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات بڑی پاورفل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.